مجھے اب سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفتان دینا چاہیے۔ اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، اپنا گھر، ایمان کے لیے کام کرنا، اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں 2-3 بار فون پر اس سے بات کرنا، رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا۔ زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں دور دور تک کسی جہاں زیب عادل کا سایہ نہیں تھا، اور شاید یہ اس کی بھول تھی۔ اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کی انٹرس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا، اس کے وجود نے اس کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ ہر چہرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چہرے کو نہیں۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی الیوین کے حصار میں ہے۔ اس بار کچھ بھی الیوین نہیں تھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جہاں زیب نے بھی اسے تبھی دیکھ لیا تھا، چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے تھے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے، اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ وہ نہیں جانتی ایمان اس وقت اسے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 5.5 سال پہلے کی اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ گئی تھی، جہاں زیب کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے، زندگی اب بھی ایک اشکول تھی۔ وہ حال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک دم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، وہ جیسے یکدم اپنے حال میں لوٹ آئی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے ایمان کو دیکھا، اس کے کندھے پر اس کا ہاتھ تھاما۔ جہاں زیب، اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایمان یکدم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے جاتا دیکھا اور اسے احساس ہو گیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کی چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے وہ اس کے پیچھے سیڑھیوں سے اتر گئی۔ ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کرتا تھا، پہلی بار وہ اسے اتنی ریپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 3 جگہ اس نے سگنل توڑا، 2 بار غلط ٹرن لیا، 2 بار اس نے غلط ٹرن سے اوورٹیک کیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی، کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوئی معذرت کیے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں بیٹھ گئی۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی مگر وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس سٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اٹھ کر اسٹڈی میں گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کرنے کی کوشش کی مگر وہ یکدم بھڑک اٹھا۔ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا، اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کاٹی۔ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اسے بہت محبت کی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھی کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم جو آیات سناتے ہو مجھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ موریلٹی کس تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے۔ اس واقعے کے بعد 4 سال میں نے کیسے گزارے مجھے یاد نہیں۔ میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ یاد نظر نہیں آتا۔ اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی۔ 4 سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میں نہیں جانتی، اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو میں اس کے لیے کیوں پریشان ہوں، کیوں ٹھٹک جاؤں؟ اسے دیکھ کر میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی۔ مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اس سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی اور وہ اب اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔
اگلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل رہی۔ ایمان ایک دم بہت سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر امید کو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ وہ اس سے اس بے چینی کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے ایمان کو ہر بات سے آگاہ کیوں کیا۔ یہ ضروری نہیں تھا، بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوس کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی آئی۔ ایمان لاہور میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتے وہاں رہی اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار پھر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکی ہے۔ کہیں اور رہنا اب اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ صرف گھر کی کمی ہی محسوس نہیں کرتی رہی، ایمان کو بھی اتنا ہی مس کر رہی تھی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی آیا۔ امید کو تب بھی وہ بہت سنجیدہ لگا۔ اس کی اس خاموشی اور سنجیدگی کو سب نے ہی محسوس کیا۔ امید کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ لاہور واپسی کے بعد دن اپنے مخصوص رفتار سے گزرنے لگے۔ ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے بھی زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ یہ اس کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی، جس کا اکا دکا پارٹیز میں وہ امید کو لے کر جایا کرتا تھا، اب وہاں بھی اسے لے کر نہیں جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح اس سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل کچھ اور بھی محدود ہو گیا۔ امید کو بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں پر حیرت ہوتی۔ اس نے کبھی کسی شخص کو اس طرح کی محدود زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ بعض دفعہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا نیو کلپس صرف گھر ہے، دوسری کسی چیز میں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید لاتا ہے، آنے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا۔ اسے حیرانی نہیں ہوتی، وہ جانتی تھی بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے، اور اپنے بچے کا حوالے سے بھی انہی حوالوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ آنے والا بچہ اس کے بہت سے خدشات کو کم کر دینے والا تھا۔ مجھے کمپنی کی کسی کام سے جرمنی جانا ہے، اس رات وہ امید کو بتا رہا تھا۔ 1-2 ہفتے لگے گے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلی کیسے رہ پاؤ گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ؟ نہیں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، ایسا کوئی پرابلم نہیں۔ نہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ، اب تمہارے لیے اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ ایمان نے ایک بار پھر اصرار کیا، مگر اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ میں رہ سکتی ہوں، صرف 1-2 ہفتے کی تو بات ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ ایمان نے بہت زیادہ اصرار کے باوجود راولپنڈی جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ ایمان کچھ ناراض ہو گیا۔ 2-3 دن بعد وہ اپنے کچھ کاموں میں مصروف رہا، پھر اس کی روانگی کا دن آ گیا۔ تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور مجھے چھوڑ دے گا، اس نے اپنا بریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا۔ نہیں، میں ایئرپورٹ تک جانا چاہتی ہوں، امید نے اصرار کیا۔ رات ہو رہی ہے، واپسی پر اور بھی دیر ہو جائے گی، تم مجھے یہیں سے خدا حافظ کہہ سکتی ہو۔ وہ اب بھی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ امید خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب صابر کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صابر اس کے بیگز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے حالے سے اپنے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسی طرح اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلائے باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امید کو تاکید کی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امید وہیں لاؤنج کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور پھر پلٹ کر امید کو دیکھا۔ امید نے تیز قدموں کے ساتھ اسے ایک بار پھر سے واپس آتے دیکھا۔ یارا، میں تو بہت مس کروں گا تمہیں، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کو۔ اس کے قریب آ کر ایمان نے جیسے اعتراف کیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹ گیا۔ امید نے گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا اور پھر وہ اندر آ گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایمان نے موبائل پر اسے فون کیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے امید کو فون کیا تھا، پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے فون کرتا تھا۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا، پھر ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ امید کو حیرانی ہوئی جب اس نے دن میں ایک بار بھی اسے کال نہیں کی۔ شاید وہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا، یا اسے وقت نہیں ملا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ دوسرے دن بھی ایمان نے اسے کال نہیں کی۔ اس دن وہ کچھ بے چین رہی۔ اس بے چینی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب تیسرے دن بھی اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں ایمان ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے کہ اس نے اگلے چند دن اور انتظار کیا، اور جب اسے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور کیسے 1 ہفتہ ہو گیا تو وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ اس کے پاس ایمان کے موبائل نمبر تھا، لیکن بہت دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کا موبائل مسلسل آف تھا۔ اس نے تنگ آ کر ایمان کے والدین کی گھر فون کیا، وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ ایمان کا اپنے آفس سے یقیناً رابطہ ہوگا اور ان کے پاس ایمان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ضرور ہوگا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس فون کیا۔ یہاں کوئی ایمان علی کام نہیں کرتے۔
ٹیلی فون آپریٹر نے اس کی انکوائری کے جواب میں کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے آپریٹر کو ایمان کے عہدے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، اس عہدے پر ایمان علی کام نہیں کرتے، بلکہ ہماری کمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آپریٹر سے کیا کہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمان اسی کمپنی میں اس عہدے پر کام کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے آفس نہیں گئی اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے آفس کال کیا۔ وہ اگر کبھی اسے کال کرتی تو اس کے موبائل پر، اور اب یہ عورت کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں کام نہیں کرتا۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ آپ ڈینیل ایڈگر کو جانتے ہیں؟ ہاں، جس پوسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس پر ڈینیل ایڈگر ہی کام کرتے ہیں، اس بار آپریٹر نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے یہ بتاتا رہا تھا کہ وہ آفس میں سب کو اپنے مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر چکا ہے اور اپنے نئے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے، اور وہاں اس کا نیا نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈینیل ایڈگر کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، جرمنی میں، جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہیں۔ کمپنی کے کام سے؟ مگر وہ تو تقریباً 3 ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ ان کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں اور آفیشیلی وہ اس وقت چھٹیوں پر ہیں، لیکن وہ انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے۔ وہ اور ان کی گرل فرینڈ دونوں اکٹھے جاب چھوڑی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح نکلتی ہے۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ اس کے حلق سے پتہ نہیں کس طرح آواز نکلی۔ ہاں، وہ سیکٹری تھی ان کی، لیکن جرمنی، میرا خیال ہے وہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں ہی امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی۔ وہ لڑکی سے ساری معلومات فراہم کرتی جا رہی تھی۔ امید نے بات سنتے سنتے فون بند کر دیا۔ ایمان میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح تو نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دیر تک شوق کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر بے اختیار اٹھ کر ایمان کی وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھیں۔ اس نے خود کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی۔ دراز میں اس کی چیک بک بھی پڑی ہوئی تھی، کچھ مقامی اور غیر ملکی کرنسی بھی تھی۔ اس نے باری باری تمام دراز کھولنے شروع کر دیے۔ سب سے نیچے والی دراز کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ وہ دراز خالی تھی۔ ایمان اس میں اپنے تمام ڈاکیومنٹس رکھتا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی اسٹڈی میں چلی گئی۔ اسٹڈی کی تمام درازوں میں سے اس کی ضروری کاغذات غائب تھے۔ بیڈ روم میں واپس آ کر فک چہرے کے ساتھ اس نے بینک فون کیا۔ ایمان اپنا کانٹیکٹ اکاؤنٹ بند کروا چکا تھا۔ اس نے امریکن ایمبیسی فون کیا۔ وہاں سے اسے معلوم ہو گیا کہ ایمان کو کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری کیا گیا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور ہولناک دن تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گئی تھی، شاید زمین پر نہیں، پاتال میں۔ اس بار ذلت اور رسوائی اس کے تعاقب میں تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو فون کر کے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جو ایمان کو جانتے تھے اور جن سے وہ مل چکی تھی۔ ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا۔ کراچی میں ایمان کے 1-2 پار کے انکل تھے، کسی کمپنی میں پوسٹڈ تھے، وہ بھی ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ سعود کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے مذہب کی تبدیلی کا پتہ نہیں تھا، اور ایمان پچھلے کچھ عرصے سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب کو اس بارے میں بتا چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے انکل کو بھی۔ مگر اس کے انکل نے اس کے سوالوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈینیل نے بتایا تھا کہ تم دونوں نے آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کاربند رہو گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان مالک مکان کو بھی انفارم کر چکا تھا کہ اس ماہ کے بعد وہ مکان خالی کر دے گا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی کی دی ہوئی تھی۔ گھر میں موجود سارا سامان بھی مالک مکان کی ملکیت تھا۔ پھر اس کے پاس کیا رہا تھا؟ لیکن ایمان نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ اپنے معاف ذہن سے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ آگے اسے کیا کرنا چاہیے وہ کچھ بات بھی سوچ رہی تھی۔ ساری رات جاگتی رہی۔ میں کس طرح راولپنڈی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ذلت کی کسی پاتال میں جا گری ہوں، مسلمان سمجھ کر ایک یہودی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں، اور جس بچے کی ماں بننے والی ہوں وہ، خدایا، میں زندگی میں کتنی بار منہ کے بل گروں گی؟ آخر اور کتنی بار؟ میں نے زندگی میں ہر بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بار وہ اس کا صلہ مجھے ایمان علی کی صورت میں ملا۔ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ میں کون سی سیڑھی سے گری ہوں؟ اسے یاد آیا وہ جرمنی جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہونے والے یہودیوں کے کسی سالانہ اجتماع کا ذکر کر رہا تھا جس میں پیٹرک جانا چاہتا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ خود وہاں گیا تھا۔ اس نے امید کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شاید وہ یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ گھر خالی کر سکے۔ جانے سے پہلے اس کا عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیا وہ اس وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے امید سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ اس کے مذہب کی تبدیلی صرف ایک دھوکہ تھی۔ کیا اس کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ یہ بچہ تھا؟ کیا وہ اس بچے کو اپنانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسی لیے اس نے امید پر
یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کا سوشل سرکٹ بہت محدود ہے، وہ اسے پارٹیز میں جانا پسند نہیں۔ اس کی گرل فرینڈ، وہ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے واقف نہیں تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری عورت آ گئی تھی؟ کیا ایمان اتنی جلدی کسی دوسری عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چل جائے؟ وہ میرے لیے بھی تو سب کچھ چھوڑ آیا تھا، حتیٰ کہ مذہب بھی، تو کسی دوسری عورت کے لیے کیوں نہیں؟ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جرمن ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مگر وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے دین سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور اگر یہ سب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ میرا بچہ دنیا میں کس حیثیت سے آئے گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر سعود ارتضیٰ سے، جنہوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت اور اس کے ساتھ شادی کے بعد ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت دی تھی؟ مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کو میرے سامنے لا سکتے ہیں، مگر اب کیا میں اسے قبول کر سکتی ہوں؟ کیا ایک مرتد کے ساتھ میں رہ سکتی ہوں؟ اور بالفرض وہ لوگ ایمان کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں کیا کروں گی؟ کیا ان کے سامنے گڑ گڑاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر انہیں کوسوں گی؟ نہیں، مجھے ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، مجھے کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ سوالوں کا ایک انبار اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھا۔ صبح ہونے تک اس کے ذہنی انتشار میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ جرمنی دوبارہ فون کرنے پر اسے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ ایمان کے والد وہ گھر بیچ چکے ہیں۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ کیا یہ بھی دانستہ طور پر کیا گیا تھا؟ کیا ایمان کے والدین بھی یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا امید کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اور جب میں ان پر یہ ظاہر کرتی تھی کہ ایمان نے مذہب تبدیل نہیں کیا اور ہم دونوں اس کے بغیر ہی شادی کی ہے، تو کیا وہ مجھ پر ہنستے نہیں ہوں گے کہ میں نے دھوکے میں رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہی دراصل سچ تھا۔ اگر اس گندگی میں گزرنا تھا تو پھر جہاں زیب کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ انسان واقعی اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتا۔ جہاں زیب کو چھوڑ کر میں نے سوچا تھا کہ میں نے پاتال کی طرف جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا، مگر پاتال ہی میرا مقدر بنا۔ وہ خشک آنکھوں اور سرد وجود کے ساتھ سوچتی رہی، میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کم از کم عزت کی زندگی کا، ہاں عزت کی موت کا راستہ ہے، اور مجھے اب اس راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازے پر صابر تھا۔ وہ اسے اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا، اور اس وقت جس چیز کا وہ دنیا میں سب سے آخر میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی فیملی تھی۔ صابر جا چکا تھا اور اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ معین نے اسے دیکھا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید آپا، کیا ہوا ہے؟ امید نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ ایمان بھائی اس وقت آفس میں ہوں گے نا؟ وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر اس کے قریب بیٹھ ضرور گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر نہ کرنا آگ میں جلنے سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے جرمنی گیا ہے۔ ارے تو پھر آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ راولپنڈی آ جاتی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آپ کہہ رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ یہاں اکیلی بھی ہیں۔ آپ کتنی لاپرواہ ہیں امید آپا۔ میں نہ آتا تو آپ اسی طرح رہتی۔ یہ تو اتفاقاً مجھے کمپنی کی کسی کام سے لاہور آنا پڑا تو میں یہاں آ گیا۔ اب آپ اپنا سامان پیک کریں اور میرے ساتھ چلے۔ معین ناراض ہو رہا تھا۔ نہیں، ایمان نے کہا تھا کہ میں یہیں رہوں، اور اس طرح گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کو کچھ نہیں ہوگا، ملازم کہاں ہے، اور آپ ایمان بھائی کو فون پر بتا دیں کہ میں آپ کو راولپنڈی لے گیا ہوں، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ تم سمجھتے نہیں ہو، مجھے یہاں بہت سے کام ہیں۔ وہ کام آپ ایمان بھائی کے آنے پر کر لیں، ابھی تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اچھا تم فی الحال چلے جاؤ، میں 2-3 دن بعد خود ہی آ جاؤں گی۔ یا تو ناممکن ہے، میں اس طرح آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، چند دن بعد کسی بھی بہانے واپس آ جاؤں گی، اس نے سوچا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پتہ نہیں وہ سب کچھ سوچتے سوچتے رات کس وقت سوئی تھی۔ آنکھیں کھلتی ہی وہ ایک بار پھر وہیں پہنچ گئی۔ ہر چیز اتنی ہی خراب، اتنی ہی بدصورت جتنی رات کو تھی۔ کاش سب کچھ خواب ہوتا، سب کچھ، جہاں زیب، ایمان، علی پہ یہ زندگی، سب اگر ایسا ہوتا تو ابھی آنکھیں کھلنے کے بعد میں کس قدر خوش اور مطمئن ہوتی۔ اس کی آنکھیں میں چھن ہو رہی ہوتی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے۔ سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ رات کو روتی رہی تھی۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے آج کیا کرنا ہے۔ سامنے دیوار پر لگا ہوا کلاک 9 بجا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی اسے بری لگ رہی تھی، بالکل زندگی کی طرح۔ چند منٹ وہ خالی اس ذہن کی کیفیت کے ساتھ کمرے کو دیکھتی رہی۔
دیواریں، کھڑکیاں، چھت، فرش سب کچھ یہی ہوگا، بس کچھ دیر بعد میں یہاں نہیں ہوں گی، نہ ہی دوبارہ کبھی آؤں گی، اس نے سوچا تھا۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مدھم آوازیں، چھوٹے چھوٹے کہے، خاموشی، اور ایک بار پھر آوازیں، اور یہ سب کچھ میں زندگی میں آخری بار سن رہی ہوں۔ اس نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی، سفینہ کے کہے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، کھلکھلاتی ہوئی، بے اختیار، روان شفاف، معین کی بلند آواز، وہی مخصوص زیر و بم، ثاقب، کاشفہ لہجہ، امی کی مدھم آوازیں اس کی سماعتوں ہر لفظ کو شناخت کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدار کر گیا۔ اس کی سماعتوں نے ان آوازوں میں ایک اور آواز کو بھی شناخت کیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہل نہ سکی تھی۔ کیا یہ الیوین ہے؟ یا پھر اس نے ایک بار پھر اس آواز کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ مجھے نہیں پتا۔ آواز ایک بار پھر آئی، اس نے کسی بات کے جواب میں کہا تھا۔ ننگے پاؤں وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی، اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا۔ کوئی شبہ باقی نہیں رہا، وہ سامنے موجود تھا، سب کے ساتھ، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے، ثاقب کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ امید کو جگانے کا سوچ رہے تھے، مگر وہ خود ہی آ گئی۔ امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی، جہاں زیب سے بھی نہیں۔ اس کا خیال تھا نفرت صرف اپنے آپ سے ہی ہو سکتی ہے، مگر اس وقت پہلی بار اسے پتہ چلا کہ نفرت دوسروں سے بھی ہوتی ہے، اور اس نفرت کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ حساب۔ وہ اس وقت سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی ایمان علی سے اس نے صرف نفرت نہیں کی، اسے گھن بھی آئی تھی۔ وہ اس پر تھوکنا بھی چاہتی تھی اور گالیاں بھی دینا چاہتی تھی۔ اس کا دل یہ بھی چاہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس سلگتے انگارے ہوں جنہیں وہ ایمان علی پر پھینک دے، یا پھر ایک ایسا بھڑکتا ہوا الاؤ ہو جس میں وہ اسے دھکیل دے، یا پھر اس کے ناخن اتنے لمبے ہو جائیں جن سے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ، پورا جسم کھرچ ڈالے، اتنا گہرا اور اتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس پر نظریں جمائے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سلام کا جواب تو دو، اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ایک مکار، دھوکے باز، ذلیل اور کمینی یہودی پر میں اللہ کی رحمت تو نہیں بھیجوں گی، اس نے زہریلے انداز میں سوچا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر ضرور تھا جس نے ایمان کو یکدم سنجیدہ کر دیا۔ ایمان بھائی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں آپ کو لینے۔ میں نے بتا رہا تھا کہ آج امید بھی واپس لاہور جا رہی تھی۔ لگتا ہے تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر ہی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھتے ہوئے ہو۔ معین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس کمرے میں آ گئی۔ یہ ان کو کیا ہوا ہے؟ ثاقب نے کچھ حیران ہو کر اسے اس طرح خاموشی سے واپس جاتے دیکھا کر کہا۔ ایمان حیران نہیں ہوا، وہ ناراض ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں کچھ عرصے مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔ فون نہ کرنے پر ہی وہ ناراض ہو کر یہاں آ گئی ہے۔ میں منا لیتا ہوں، چائے کا کپ رکھتے ایمان نے کہا، اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید نے اندر کمرے میں اس کی آواز سنی۔ تم کیسی ہو؟ ایمان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص میری زندگی میں کیوں آیا؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اپنی محبت صرف تمہارے لیے چھوڑ دی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری قربانی کے بدلے تم نے میرے مقدر میں یہ شخص لکھ دیا، ایک یہودی جس کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ کیا اس سے بہتر؟ جہاں زیب نہیں تھا وہ کم از کم مسلمان تو تھا۔ اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے، سنگسار کیا جاتا، مگر میرا ایمان تو رہتا۔ میرے سامنے یہ شخص تو ایمان بن کر آتا۔ اس نے بے اختیار اللہ سے شکوہ کیا۔ میں جانتا ہوں امید تم ناراض ہو، لیکن کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے آ گیا۔ اب اس نے قریب آ کر معذرت کی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے دھکے دے کر اس کمرے اور اس گھر سے نکال دے، اسے چلا چلا کر بتایا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے۔ اس کمرے سے باہر کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے جن کے لیے اس نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی، جن کے خوابوں کو تعمیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کے سامنے وہ بھیکاری بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لمحے میں جھپٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی میں بہت بار اس نے صبر اور خاموشی سے کام لیا تھا۔ اس بار اسے صبر نہیں، صرف خاموشی اختیار کرنی تھی، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا، یہ یہاں آ گیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے، مگر اب اکیلے نہیں۔ ہر شخص کو اپنی ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی خود ہی کرنی ہے۔
بدلہ لینا ہے مجھے بہت سی چیزوں کا، اور اس شخص کی موت یہ کام کرے گی۔ ڈینیل ایڈگر شخص ایمان کبھی نہیں بن سکتا، مگر زندگی میں اس کی موت اسے میرا ایمان بنا دے گی۔ اس نے اس کے مسکراتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آئی ایم سوری، وہ اب معذرت کر رہا تھا، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ تم سے اس طرح رابطہ ختم کر دوں۔ آج تمہارے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کام تم نہیں میں کروں گی۔ اس نے اس کی معذرت پر سوچا تھا۔ کیا تم ابھی بھی ناراض ہو؟ اس نے اب امید کے کندھے پر ہاتھ رکھنے چاہے، اور وہ جیسے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اس سے دور ہٹ کر بولی تھی۔ تم اب بھی ناراض ہو؟ نہیں۔ ایمان کچھ مطمئن ہو گیا۔ لاہور واپس جا کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا۔ تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا ہوگا؟ امی بتا رہی تھی کہ تم بھی آج واپس جا رہی تھی۔ مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے لاہور میں۔ پلان میں آج مجھے سیٹیں نہیں مل سکی، اسی لیے میں نے ڈیو کی بلنک کرائی ہے۔ ابھی ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ اسے اپنا پروگرام بتا رہا تھا، وہ اپنا پروگرام طے کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ گیا، اس سے ایک بار پھر اس کے وجود سے اتنی ہی گھن آئی تھی۔ اس بار اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کو اپنے ہاتھ سے چھوتے کہا، میں تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہا ہوں بتا نہیں سکتا۔ سب کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اتنا سکون کہ… اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ مجھے تیار ہونا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ایمان کا رد عمل دیکھے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی تمہیں 1 ماہ اور 4 دن کے بعد دیکھ رہی ہوں۔ کیا محسوس کر رہی ہوں میرے لیے بھی بتانا مشکل ہے، مگر پھر بھی تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی اذیت اور بے عزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کمرے سے نکلتے سوچا۔ ایمان کہہ رہا ہے کہ اسے ابھی واپس جانا ہے، مگر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، کل چلا جائے۔ امی نے اس کو باہر آتے دیکھا تو اس سے کہا، نہیں ہمیں آج ہی جانا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے لاہور میں، اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، مگر پلین کی سیٹیں بھی نہیں مل سکی، سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گی۔ امی فکر مند تھی۔ نہانے کے بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو ایمان امی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک سرسری نظر سے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سورہ فتح کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا کی تھی، میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے، آخری موقع کہ میں نادانستہ طور پر ہونے والے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، اور میں یہ کفارہ اس شخص کے خون سے ادا کروں جو اس گناہ کا موجب ہے۔ مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا، اتنی استقامت کہ اس شخص کی جان اپنے لیے لیتے ہوئے بھی مجھے میرے ہاتھوں میں کوئی لرزش ہو نہ دل میں کوئی پچھتاوا ہو، میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے، میرے ذہن میں کوئی خوف نہ ہو۔ آج کے دن کے لیے مجھے بے رحمی کی صفت سے نواز دو، وہ بے رحمی جو میرے پاؤں میں لرزش نہ آنے دے، جو میرے دل کو پتھر اور آنکھوں کو خشک کر دے۔ زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا، ایک بار پھر میں نے محبت کو ترک کرتے۔ تو میری نیت سے واقف ہے اور میرے ہر عمل تیرے لیے ہے۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سفینہ ناشتہ کر رہی تھی۔ ایمان نے اسے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں۔ وہ ایک دم ایمان سے بولی، لو اس طرح کیسے جا سکتی ہو، پہلے ناشتہ تو کرو۔ اس کی امی نے کچھ برا مناتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں، لیکن ناشتہ کیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی، ہمیشہ سے کھانے کی پرواہ نہیں کرتی۔ امی نے ایمان سے کہا، جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا، کیا لاہور میں بھی اس طرح کرتی ہے یہ؟ نہیں، وہاں تو کھانا وقت پر کھا لیتی تھی، مجھے لگتا ہے یہیں آ کر لاپرواہ ہو گئی ہے۔ اس نے امید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے کر آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔ سب لوگ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک بار پلٹی اور اپنی امی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ان لوگوں اور اس کے گھر والوں کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی نمی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دہلیز پار کر گئی۔ ایمان اس کے پیچھے تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتی تھی ایمان اس سے مخاطب کرے نہ ہی اس سے کوئی بات کرے۔ ساتھ ہی والی سیٹ پر موجود اس کا وجود اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح تھا۔ تم راولپنڈی کیوں آ گئی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اس کا فریب جاننے کے بعد وہاں سے آئی تھی۔ میں اکیلی تھی وہاں، اسی لیے یہاں آ گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔
میرے رابطہ نہ کرنے کی وجہ امید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز۔ ایمان نے گردن موڑ کر امید کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی بیگانگی، اتنی بیزاریت کیوں تھی؟ تمہارا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی، امید نے سوچا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں، میرے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہیں، بس میں یہ سفر خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان یک دم فکر مند ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے امید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس سے وہ لمس انگارہ لگا۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال دیا۔ میں ٹھیک ہوں، صرف میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے آنکھیں بند کرتی ہوئی کہا۔ کیا تمہیں کوئی ٹیبلٹ چاہیے؟ نہیں، مجھے بس خاموشی چاہیے۔ موٹر وے پر ہونے والی باقی کے سفر میں ایمان نے دوبارہ اسے صرف تب مخاطب کیا جب ڈرائیور سروس ایریا میں رکی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے ایمان سے کہا۔ وہ اس کے انکار کے باوجود اس کے لیے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ لے آیا۔ مجھے نہیں کھانا ہے، میں بتا چکی ہوں۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکی۔ باقی سفر بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی، نہ ہی ایمان نے اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان کو اس کا رویہ برا لگا تھا، مگر اس نے اس کی ناراضگی کی رتی برابر پرواہ نہیں کی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اندر چلی گئی، جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتروانے لگا۔ ملازم بیگز اندر لے کر آیا اور اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا، جبکہ باقی سامان ایمان کا تھا۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام نپٹانے کے لیے چلا جائے گا، اور اسے جو بھی کرنا تھا اس کی عدم موجودگی میں ہی کرنا تھا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ ایمان بیڈ روم میں آتے ہی سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اس نے سرد انداز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے امید کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں تم سے بات کرو۔ وہ بڑھ گئی۔ مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھے ہو۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ تم میری بیوی۔ اس کے بعد امید کو گالی کی طرح لگی۔ دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے۔ اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اسے بتائے کہ اب وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ میں تم سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتی، اس نے ایک دم خود پر ضبط کیا۔ مگر میں تو تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے رویے سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم یہ سب مت کرو، ٹھیک ہے؟ میں تم سے رابطہ نہیں کر سکا، مگر اس کی وجہ… امید نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ مجھے کوئی ایکسکیوز مت دو، مجھے دلچسپی نہیں ہے ان وجوہات کو جاننے میں۔ امید، اس ایک ماہ میں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے تمہیں مجھ سے اتنا متنفر کر دیا ہے؟ وہ پریشان تھا یا پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اسے دونوں باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے ایمان کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ پچھلے 7 گھنٹے سے میں نے تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں، کیا تم اندازہ کر سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، میری پرواہ نہیں، مگر مجھے تمہارا ہر رویہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ 1 سال کے دوران اس نے پہلی بار ایمان کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا؟ وہ اسے کس حد تک جانتا تھا؟ اس نے کھوجتی ہوئی آنکھوں سے اس کا چہرہ تو کیا یہ دیکھا، واقعی جانتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں، یا پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات کہہ دی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تمہاری بے رخی، بے اعتنائی۔ میں نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری محبت کی قدر کرو۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں تم سے محبت کر کے کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں، مگر جو ہیں انہیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہے، اور تم وہاں سے ہٹنا چاہو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، خاص طور پر اب جب میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو، مگر مجھے وضاحت کا موقع دو۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ بہت سرد اور ٹھہری ہوئی آواز میں اس نے ایمان کی ساری باتوں کے جواب میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے پاس سے کچھ کہے بغیر اٹھ گیا۔ امید کو ایک لمحے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ 1 سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی ایمان کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، مگر آج وہ جس طرح بھڑکا تھا وہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر آ گئی۔ ایمان اب ڈریسنگ میں تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر سے نکلا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ بریف کیس نکال کر وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے لگا، اور پھر اس نے بریف کیس بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹی رہی۔ اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی چابی نکال رہا تھا۔ چابی نکالنے کے بعد وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ کسی خیال کے پیش نظر پلٹا۔
امید نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے قدموں کی چاپ سن کر وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ پھر اس نے اس کو اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا محسوس کیا۔ میں 2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ خانسامہ گھر پر نہیں ہے، رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گا۔ تم بتا دو کیا لے کر آؤں، اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دوں۔ اس کے قریب ایمان کی آواز ابھری تھی۔ رات کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر شاید جان گیا تھا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں، براؤن بیگ میں ہے، تم دیکھ لینا۔ اور پھر وہ لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد اس نے باہر کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ چند لمحوں بعد کار کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ برق رفتاری سے اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازم ٹی وی آن کیے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ایمان اسے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا تھا۔ رات کو جب بھی اسے دیر سے آنا ہوتا ملازم اس کا انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے آنے پر کھانا لگا کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا۔ صابر تم چلے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں، ایمان کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی، اس نے ملازم کو ہدایت دی۔ وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دے کر گئے تھے، میں وہ کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ ملازم اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہ میں خود کر لوں گی، تم چلے جاؤ۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر چلا جائے۔ میں اسی لیے تمہیں بھجوا رہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے کچھ بہت اہم دوست آ رہے ہیں اور تمہیں ان کے لیے دن میں یہاں رہنا پڑے گا، اسی لیے میں چاہتی ہوں تم گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لو، کل صبح 8 بجے واپس آ جانا، اس نے چوکیدار کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر بیگم صاحبہ ابھی تو ایمان صاحب نہیں آئے، وہ آ جائیں پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، تم چلے جاؤ، اس نے چوکیدار سے جھوٹ بولا تھا۔ چوکیدار کے جانے کے بعد وہ بیرونی گیٹ بند کر کے اندر گھر میں آ گئی۔ ایمان کے پاس ایک ریوالور تھا جس سے وہ ہمیشہ لوڈ رکھتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد اس نے امید کو بھی ریوالور دکھایا تھا۔ اس نے اسے چلانے کا طریقہ سمجھایا تھا۔ میں چونکہ غیر ملکی ہوں اسی لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ 1-2 بار رات کو کچھ لوگ بھی گھر کے اندر آ گئے، اسی لیے ریوالور رکھا ہوا ہے۔ تمہیں اسی لیے استعمال کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ جب تم گھر میں اکیلی ہو تو اپنی حفاظت کر سکو۔ اب وہ اسی ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا چاہتی تھی۔ ایمان کی بیڈ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اس نے ریوالور نکال کر چیک کیا، پھر اسے نکال کر لاؤنج میں موجود ایک بڑے ڈیکوریشن پیس کے اندر رکھ دیا۔ اسے اپنے نشانے کی درستگی پر کوئی اعتماد نہیں تھا۔ اس نے ریوالور چلانا ضرور سیکھا تھا مگر اسے کبھی چلایا نہیں تھا۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکے کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہے، اس نے سوچا تھا۔